ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ رب العزت یہودیت کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے دل کی کیا کیفیت ہے اور انہیں کس قدر دین اسلام کے ساتھ عداوت اور بغض اور حسد ہے، اس کا جو ہے نا تذکرہ چل رہا ہے۔ فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش کہ وہ پھیر دیں یا بنا دیں تمہیں، من بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان کے، کفارن، کافر، حسدم، حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم، اپنے دلوں سے، من بعد، اس کے بعد کہ ما تبین لہم الحق کو، واضح ہو گیا ان کے لیے حق، واعفو، سو تم معاف کرو، واصفحوا، اور درگزر کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ لے آئے اللہ اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم دو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا، تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنے نفسوں کے لیے، یعنی کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن، کوئی بھلائی، تجدوہ، تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر جو حسد اور بغض ہے وہ تو اس قدر ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ وہ تمہیں اسلام سے ہٹا کر کے دوبارہ کفر میں ڈال دیں، یہ ان کی کوشش ہے، اور یہ کوشش اس وقت سے لے کر آج تک یہود و نصارہ کر رہے ہیں۔ مثلا کہ اس وقت چاہتے تھے جو ایمان لائے ہیں لوگ، ہم ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کریں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کے پھر سے کفر کو اختیار کریں۔ تو اسی طرح آج کے یہود و نصارہ بھی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ایسے اعمال پیدا کرو، اس طرح کے افعال اور کلچر پیدا کرو جس کے ساتھ اگر وہ مکمل طور پہ اسلام سے انکار نہیں کرتے تو پھر کم از کم کلچر و کردار کے لحاظ سے وہ مسلمان بھی نہ رہیں، وہ ہمارے رنگ میں رنگے جائیں۔ یہ ان کی کوشش ہے، اور حسد کی انتہا ہوتی تھی ان کی۔ یہ جو قرآن مجید کا مقام ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کئی باتیں جو ہیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے ان کی کہ وہ حسد میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور حسد کی مصیبت انہیں برباد کیے ہوئی ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ اہل ایمان کو
پھر سے کفر میں داخل کر دیا جائے۔ اس میں کئی سارے واقعات بھی ہیں کہ اللہ رب العزت پھر اپنے نبی کو اور اس کی جماعت کو یعنی اصحاب رسول کو اللہ تعالیٰ نصیحت بھی فرما رہے ہیں کہ یہ حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، لیکن آپ نے ان سے درگزر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ حکم جہاد سے پہلے کی باتیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گدھے پر سوار ہوئے اور اس گدھے پر فدق شہر کی ایک چادر ڈلی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہو کر کے بنی حارث بن خزرج کے محلہ میں حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کو تشریف لے جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے محلے کی طرف گئے تو ایک مجلس تھی جس میں یہود بھی شریک تھے، مشرکین بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، آپس میں یہ بیٹھ کر کے مجلس کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے قریب پہنچے تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے سے اترے، سواری سے اتر کر کے مجلس میں شریک ہوئے اور قرآن پڑھ کر کے ان کو تبلیغ کرنے لگے۔ تو رئیس المنافقین نے کہا، اے شخص تو ہمیں تبلیغ نہ کر، تو ہمارے محلوں میں آ کر کے ہمیں ڈسٹرب نہ کیا کر، اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو اپنے گھر بیٹھا رہے، جو تیرے پاس آئے تو اس کو یہ اپنا نیا دین سنا، ہم اس دین کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی آپ ضرور تشریف لایا کریں، ہمیں آپ کا آنا بہت عزیز اور محبوب ہے، اور آپ جو قرآن سناتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے دلوں میں اطمینان ہوتا ہے اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، آپ کو دیکھ کر کے ہمیں بڑا سرور و سرور ملتا ہے، آپ ضرور تشریف لائیں۔ تو اس بات پر تو تکار ہو گئی۔ مشرکین اور یہود نے مسلمانوں کے ساتھ اظہار نفرت کیا، قریب تھا کہ لڑائی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کروایا۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، عیادت کی، اور وہاں جا کر کے دکھ کا اظہار کیا کہ ابو حباب کی خبریں سنی ہیں آپ نے، کیا اس نے رویہ اختیار کیا۔ ابو حباب سے مراد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوری کے بعد جو اللہ نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، اس کے ظاہر ہونے سے قبل یہاں کے لوگوں نے اتفاق کر لیا تھا کہ ہم عبداللہ بن ابی کو تاج پوشی کروائیں گے اور یہاں مدینے کا اس کو رئیس اور سردار اور چیف سردار بنائیں گے۔ تو آپ جب تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے اس کو رد کر دیا، اس کو اس لیے اس چیز کا دکھ اور غم ہے۔ اللہ کے نبی آپ انہیں معاف کر دیں، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ حضرت سعد بن عبادہ کے قول کو اللہ رب العزت نے نقل کیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو درگزر کرنے کی نصیحت فرمائی۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو حکم دیا ہے وہ اس بات کا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کریں، اور اللہ رب العزت نے درگزر کرنے کو پسند کیا ہے، آپ اس کو اختیار کریں اور انتظار کریں اس وقت کا کہ جب اللہ کوئی اور حکم لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پچھلی آیات میں جو یعنی کہ یہ حکم منسوخ ہوتا ہے تو اس پر ان کو یہ بھی اعتراض تھا کہ دیکھو پہلے مسلمان
درگزر کرتے تھے، معاف کرتے تھے، لیکن بدر کے بعد تو پھر جو ہے نا اللہ رب العزت نے اہل کفر سے مسلمانوں کو ٹکرانے کا حکم دے دیا اور جہاد کا حکم دے دیا، تو مسلمانوں نے پھر ان کے ساتھ جو ہے بدر میں جہاد کیا، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سرخرو کیا۔ تو ان کو اس بات کی بھی بڑی تکلیف ہوئی کہ پہلے والا حکم تو بہت اچھا تھا، مسلمانوں سے ہم جو بھی رویہ اختیار کرتے تھے یہ درگزر کرتے تھے، ہمیں معاف کر دیا کرتے تھے، اور اس کی بھی ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہاں تم درگزر کرنے کے ساتھ ساتھ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وما تقدموا، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے، لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے، من خیر، کوئی بھلائی، تجدوہ، تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ یعنی کہ تم نماز کو قائم کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں، سب سے پہلے ان کو اللہ کی توحید پیش کرنی ہے۔ جب وہ توحید کو تسلیم کریں تو پھر ان کو بتانا ہے کہ اللہ نے تم پہ 5 گانا نماز بھی فرض کی ہے۔ جب وہ اس کو تسلیم کریں تو پھر ان کو بتانا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے مساکین میں اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔